حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک تو حکم بتانے والی، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ آیات محکمات ہیں۔ اسی طرح دوسری آیات ہیں متشابہات، یعنی ملتے جلتے معنی سے حقیقت کا پتہ دینے والی۔ مثال کے طور پر اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی کرسی کے پیر گنے یا کرسی کی تفصیلات معلوم کرنا چاہے، یعنی کس چیز سے بنائی گئی ہے وغیرہ، تو اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اور اگر اللہ بتا بھی دے تب بھی آدمی اس کی حقیقت اور وسعت کو نہیں پا سکے گا جب تک دیکھ نہ لے، اور ضروری نہیں کہ دیکھ کر بھی پوری حقیقت پا لے۔ دوسرے یہ کہ ساق کی تجلی فرمائی جائے گی۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، آدمی کسی بڑے کے پاؤں پر گر پڑتا ہے، اس تصور کو سامنے رکھ کر قرآن نے یہ بات کہی ہے۔ اب کوئی مشاہدے والا مطلب نکالے تو بے عقل بنے بغیر چارہ نہیں۔ ایمان والا تو یہی سمجھے گا کہ میرا رب جب ساق کی تجلی فرمائے گا تو مجھے سجدے میں گر جانا ہے، اور اس کی مشق اس زمین پر مرتے دم تک کیے جانا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ متشابہ آیتیں جب سب کی سمجھ کی چیز نہیں تو کیوں نازل کی گئیں؟ عمر، عقل، علم، تجربہ اور مرتبے کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے متشابہات کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی نابالغ بچہ ہو تو مرد و عورت کے آپسی ملاپ کی لذت اس کو بتانا متشابہات سے ممکن ہوگا، مشاہدے سے نہیں۔ اور متشابہات تو واقعی ایسے موقع پر بڑا سہارا بن جاتی ہیں کہ بات کے مفہوم سے قریب آدمی کو لانے میں مدد ملتی ہے۔ کسی اندیکھی چیز کو کم سمجھ و کم علم آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کی سمجھ میں آنے والے اور مشاہدے کے الفاظ استعمال کر کے ایسی بات سمجھا دینا جو اس نے دیکھی نہ ہو۔ جس طرح اللہ نے کئی مقامات پر زمین و آسمان کا 6 دن میں پیدا کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ یہ 6 دن ہمارے یہاں کے رات و دن تو نہیں، البتہ ہم کو اپنے 6 دن سامنے رکھ کر تصور کر لینا چاہیے۔ ایسا ہی تمام باتوں میں علمی خاکہ ذہن میں بیٹھے تو بس زیادہ کھوج میں نفع نہیں۔ چیزوں کے مفہوم سے قریب لے جانے کے لیے ایسے معلوم الفاظ جو باہم معنی و مفہوم میں ملتے جلتے ہوں سکھانے والا، طالب علم کو اس کا ہلکا سا تصور دلانے کے لیے اور معنی کے قریب لے جانے کے لیے اس طرح کی بات سمجھائے گا، لیکن مشاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کرسی کا لفظ اللہ کے لیے بے پناہ اقتدار، زبردست قدرت کے اندازے کے قریب لے جانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم کرسی کو محدود و معنی میں 4 پیر کی کرسی یا کچھ اور بولنے بتانے لگیں یا اس کی کھوج میں پڑیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیہم ولکن اللہ رمى کان عرشہ علی الماء انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض وغیرہ آیات اسی درجے متشابہات میں آتی ہیں۔ ایک بات اور مان لینی چاہیے کہ متشابہ آیات جتنی ہیں ان میں سے بعض انسانی علم اور کھوج کے بعد محکمات ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ طلاق کی آیت 12 میں اللہ الذی سے بکل شیء علما تک، وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح زمین بھی۔ اس آیت میں 7 زمینوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے، مگر ابھی تک یہ متشابہات میں ہے۔ اب اگر انسان نے تلاش و جستجو کے بعد دوسری زمینوں کا پتہ لگا لیا، چاہے وہ ہم سے اوپر ہو یا نیچے، تو پھر یہ آیت متشابہات کے زمرے سے نکل کر علم و مشاہدے کے دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کے لیے جو بات متشابہات میں ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام یا ائمہ دین یا علماء اکرام کے لیے اپنے اپنے درجے و مرتبے کے لحاظ سے مشاہدے کے درجے میں بھی آ سکتی ہے۔ جیسے معراج کا سفر مبارک ہمارے لیے متشابہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاہدے کی بات ہے۔ اگر آپ نے یہ کیسٹ توجہ سے سنا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حکیم خود اپنا تعارف کس طرح کراتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام قرآن حکیم کے حقوق ہیں۔ اب یہ کیسٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، مگر قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی حد نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ توحید و رسالت اور تیسرا کیسٹ بعنوان قرآن حکیم کی روشنی میں آپ نے سن لیا۔ اسی سلسلے کا چوتھا کیسٹ قرآنی تعلیمات اور صاف صاف ہدایات اور مبشرات پر مشتمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.